کہ ہمارا ملک جس جنگ سے گزر رہا ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی ضرورت اس کی تھی کہ ہماری سیاسی قیادت اور فوجی قیادت ایک پیج پہ ہو کہ آپ حضرات جس طریقے سے اکٹھے ہو کر چل رہے ہیں، یہی ہمارا آئین ہے، یہ ہماری دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے، اور پوری قوم کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری افواج کو سب سے بڑا جو شرف عطا فرمایا ہے وہ محافظ حرمین شریفین ہونے کا ہے کہ ہماری فوج نہ صرف اسلامی فوج ہے بلکہ بیت اللہ اور روضہ شریف کی محافظ بھی ہے، حرمین شریفین کی محافظ بھی ہے۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے ہماری فوج کو عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فوج کو غزوہ ہند کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ شرف بخشا ہے، اس لیے ہمیں اپنی فوج کو بہر صورت ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ فتنہ خوارج، اس کے بارے میں 42 احادیث ہیں۔ اس فتنے سے لڑنے کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیلڈ مارشل صاحب کو اور ہماری افواج کو منتخب فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن ادرکتہم لأقتلنہم قتل عاد، کہ اگر خوارج سے میری ملاقات ہو گئی تو میں ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کیا۔ تو فتنہ خوارج کو ختم کرنے کے لیے اس وقت میں علماء کرام کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت میں جو 2 صوبوں میں گڑبڑ ہو رہی ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے خیبر پختونخوا ہو، ان دونوں میں کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں پاکستان کے علماء مشائخ سے خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ اپنے اثر رسوخ کو استعمال کریں اور افغانستان کو سمجھائیں، ان کو نصیحت کریں کہ کس طریقے سے آپ اسلام کے نام پہ ہمارا خون بہا رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان میں اسرائیل اور انڈیا بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے ان کو لڑا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ان لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے اور ہم یک زبان ہو کر اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ کی سرحدوں کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے، اس وطن کے نظریے کی حفاظت ان علماء کے ذمہ ہے، اور اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں۔ جیسا کہ مئی میں ہم نے کہا تھا کہ 30 لاکھ مدارس کے طالب علم آپ کے ایک حکم کے منتظر ہیں۔ یہ ائمہ، یہ خطبہ، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ پاکستان کے خلاف مئی کے بعد تیزی کیوں آتی ہے؟ اس لیے تیزی آتی ہے کہ آپ نے وہ کر دیا جس سے دنیا پریشان ہے۔ یہ اللہ کی مدد سے اور اس قوم اور فوج کے اتحاد سے ہوا۔ انشاءاللہ یہ محراب و منبر کل بھی آپ کے ساتھ تھا، آج بھی آپ کے ساتھ ہے، آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا، کہ بہت سارے عرب ممالک کی یقین کہلا رہے ہیں، آپ جنود الحرمین شریفین کہلا رہے ہیں۔ بنیان المرصوص ہماری عزت اور شرف کا باعث بنا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرمائے گا، جنہوں نے ہماری نیند کی خاطر، ہمارے آرام کی خاطر، ہمارے ملک کی خاطر اپنی قربانیاں دی ہیں۔ میں ان تمام میڈیا پہ آ کر میرے پیارے ملک کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو، پاک افواج کے خلاف، سرحد کی حفاظت کرنے والے ہمارے مجاہدوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو باقاعدہ طور پر کنڈیم کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت میں افواج پاکستان نے مارکہ حق میں بنیان و مرصوص آپریشن میں جو تاریخی فتح اللہ کی مدد اور نصرت سے حاصل کی ہے، اس کے بعد یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے محمد کریم سے وفا کر کے دکھا دی ہے۔ آپ نے ہمارے دلوں کو جیت لیا ہے، اور میں مسلسل کسی نام نہاد سیاستدان کو سیاست کے نام پر آج کے بعد پاکستان کے فیلڈ مارشل، افواج پاکستان کے کسی ایک جنرل، پاکستان کے کسی ایک سپاہی کے خلاف بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کہ انشاءاللہ اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی سربلندی کے لیے قدم قدم پہ انشاءاللہ یہ سب علماء انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تبلیغ دین کی خاطر جب بھی ملک سے باہر جاتے ہیں تو الحمدللہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ کی قیمت بڑی ہے ماشاءاللہ۔ صرف وزیر اعظم صاحب کا ہی نہیں بلکہ پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بڑی الحمدللہ۔ پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی نوجوان بھی الحمدللہ سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ اگر پیغام پاکستان کو قانون کا حصہ بنا لیا جائے تو یقیناً دہشت گردی کے خاتمے کے لیے
وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس پہ پاکستان کے تمام علماء اور غالباً بلکہ یقیناً امام کعبہ اور دیگر شیخ الازہر اور ایسی شخصیات نے بھی اس کے اوپر سائن کیے. تو یہ ایک پاکستان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اگر اس کو یقیناً پاکستان کے قانون کا حصہ بنایا جائے پارلیمنٹ میں لا کے تو وہ ایک احسن اقدام ہوگا. ہمارا ملک جس جنگ سے گزر رہا ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی ضرورت اس کی تھی کہ ہماری سیاسی قیادت اور فوجی قیادت ایک پیج پہ ہو. کہ آپ حضرات جس طریقے سے اکٹھے ہو کر چل رہے ہیں، یہی ہمارا آئین ہے، یہی ہماری دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے، اور پوری قوم کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہماری افواج کو سب سے بڑا جو شرف عطا فرمایا ہے وہ محافظ حرمین شریفین ہونے کا ہے. کہ ہماری فوج نہ صرف اسلامی فوج ہے بلکہ بیت اللہ اور روضہ شریف کی محافظ بھی ہے، حرمین شریفین کی محافظ بھی ہے. یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے ہماری فوج کو عطا فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری فوج کو غزوہ ہند کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ شرف بخشا ہے. اس لیے ہمیں اپنی فوج کو بہت صورت میں سپورٹ کرنا چاہیے. فتنہ خوارج، اس کے بارے میں 42 احادیث ہیں. اس فتنے سے لڑنے کے لیے، اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیلڈ مارشل صاحب کو اور ہماری افواج کو منتخب فرمایا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئن ادرکتہم لأقتلنہم قتل عاد، کہ اگر خوارج سے میری ملاقات ہو گئی تو میں ان کو ایسے قتل کروں گا جیسے قوم عاد کو قتل کیا. تو فتنہ خوارج کو ختم کرنے کے لیے اس وقت میں علماء کرام کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت میں جو 2 صوبوں میں گڑبڑ ہو رہی ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے خیبر پختونخوا ہو، ان دونوں میں کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے. اس لیے میں پاکستان کے علماء مشائخ سے خاص طور پہ درخواست کروں گا کہ اپنے اثر رسوخ کو استعمال کریں اور افغانستان کو سمجھائیں، ان کو نصیحت کریں کہ کس طریقے سے آپ اسلام کے نام پہ ہمارا خون بہا رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان میں اسرائیل اور انڈیا بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے ان کو لڑا رہے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے ان لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے اور ہم یک زبان ہو کر اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کی سرحدوں کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے. اس وطن کے نظریے کی حفاظت ان علماء کے ذمہ ہے، اور اس وطن کے لیے آپ کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں. جیسا کہ مئی میں ہم نے کہا تھا کہ 30 لاکھ مدارس کے طالب علم آپ کے ایک حکم کے منتظر ہیں. یہ ائمہ، یہ خطبہ، ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. پاکستان کے خلاف مئی کے بعد تیزی کیوں آتی ہے؟ اس لیے تیزی آتی ہے کہ آپ نے وہ کر دیا جس سے دنیا پریشان ہے. یہ اللہ کی مدد سے اور اس قوم اور فوج کے اتحاد سے ہوا. انشاءاللہ یہ محراب و منبر کل بھی آپ کے ساتھ تھا، آج بھی آپ کے ساتھ ہے، آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا. کہ بہت سارے عرب ممالک کے یفین کہلا رہے ہیں، آپ جنود الحرمین شریفین کہلا رہے ہیں. بنیان المرصوص ہماری عزت اور شرف کا باعث بنا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرمائے گا، جنہوں نے ہماری نیند کی خاطر، ہمارے آرام کی خاطر، ہمارے ملک کی خاطر اپنی قربانیاں دی ہیں. میں ان تمام میڈیا پہ آ کر میرے پیارے ملک کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو، پاک افواج کے خلاف، سرحد کی حفاظت کرنے والے ہمارے مجاہدوں کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو باقاعدہ طور پر کنڈیم کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت میں افواج پاکستان نے مارکہ حق میں بنیان و مرصوص آپریشن میں جو تاریخی فتح اللہ کی مدد اور نصرت سے حاصل کی ہے، اس کے بعد یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے محمد کریم سے وفا کر کے دکھا دی ہے. آپ نے ہمارے دلوں کو جیت لیا ہے. اور میں مسلسل کسی نام نہاد سیاستدان کو سیاست کے نام پر آج کے بعد پاکستان کے فیلڈ مارشل، افواج پاکستان کے کسی ایک جنرل، پاکستان کے کسی ایک سپاہی کے خلاف بھی بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. کہ انشاءاللہ اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی سربلندی کے لیے قدم قدم پہ انشاءاللہ یہ سب علماء انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. تبلیغ دین کی خاطر جب بھی ملک سے باہر جاتے ہیں
تو الحمدللہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ کی قیمت بڑی ہے ماشاءاللہ. صرف وزیر اعظم صاحب کا ہی نہیں بلکہ پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بڑی الحمدللہ. پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور پوری دنیا میں اوورسیز پاکستانی نوجوان بھی الحمدللہ سر اٹھا کے چلتے ہیں. اگر پیغام پاکستان کو قانون کا حصہ بنا لیا جائے تو یقیناً دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس پہ پاکستان کے تمام علماء اور غالباً بلکہ یقیناً امام کعبہ اور دیگر شیخ الازہر اور ایسی شخصیات نے بھی اس کے اوپر سائن کیے. تو یہ ایک پاکستان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اگر اس کو یقیناً پاکستان کے قانون کا حصہ بنایا جائے پارلیمنٹ میں لا کے تو وہ ایک احسن اقدام ہوگا.